ویلکم بیک ناظرین. کچھ خفا سے سابق وفاقی وزراء نے ملکی مسائل اور حالات کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مشورہ دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھا جائے. اور یہ صاحب، یہ جو ٹروتھ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ری امیجننگ پاکستان کے نام سے جو ایک سیمینارز کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں 2008 میں جب شہباز شریف صاحب جہاں آئے تھے تو میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، تو جو پہلی پریس کانفرنس میں نے ان کی کروائی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے. اور پھر اس کے بعد 2008 سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ 14 سال گزر چکے، لیکن کسی نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہ بنایا، نہ بنانا چاہتا ہے، نہ بنانے کی کسی کے اندر تگ و دو ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مولوی کو چھوڑ دو اور مسٹر کو رکھ لو، ٹھیک ہے، پھر یونیفارم کو چھوڑ دو اور سیولین کو رکھ لو. پھر تو سب کے اوپر بات کرنی پڑے گی. یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے جو کہ ظاہر بات ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سابق وزیر خزانہ ہے. اور یہ سب قطع کلامی کی معذرت، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیسانی صاحب نے. سر ویلکم ٹو دی شو. اور یہ صاحب آپ پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم. نواز صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو جی، اللہ کا بہت کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو جی. نواز صاحب، یہ جو ابھی آپ نے انیشیٹو لیا ہے، ظاہر بات ہے ہم تو عرصے سے اس کا سوچ رہے تھے اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ بلوچستان سے یہ چیز آئی ہے. اب کیا کرنا، کتنے 75 سال کا اتنا بڑا گند جو ہے، کیا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ پورا ریویو کر لیا جائے یا کوئی نئی چیز شروع کی جائے؟ نہیں، اس میں یعنی جو 75 سال سے جو ہم جن مصائب کا شکار ہیں اور جو ہمارے سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ری امیجن پاکستان. اب ری امیجن تو ہم کریں گے، امیجن بھی ہم نے کیا ہے، ہم نے ری امیجن بھی کیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس یہ جو ری امیجننگ آف پاکستان کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے. 28 کو پشاور میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے یا ان کا کانفرنس ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد شاید سندھ میں ہو. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم اوور آل کیا ہوگا. مطلب کوئی 3-4 شاید پنجاب میں بھی ایک اجلاس ہو. اب دیکھنا ہے. Now let's see what will be the outcome of these conferences which will be held all over the country. اچھا نواب صاحب، یہ اس میں اب تک آپ نے سیاستدانوں کو لیا ہے اور وہ سیاستدان جو کہ ہیلم آف دا افیئر پہ رہے ہیں، آل واکس آف دا لائف جو ہیں، مطلب جو بہت زیادہ اور لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر انٹلیکچوئل ہیں ہمارے اور چیزیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ تمام واکس آف دا لائف، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتے رہے، ان کو بھی لیا جائے اور جو واقعی آزاد سوچتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کہ یعنی ری امیجننگ آف پاکستان اس لیے کہ اب پاکستان تو ایک جذباتیت میں بنی. پاکستان اسلام کے نام کو تو استعمال کیا گیا، لیکن جو بنا ایک ایڈونچرزم، ایک جذباتیت میں بنی. اب 75 سال میں تو معاملات ہمارے کبھی ٹھیک نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مسٹر جناح کا، یعنی مسٹر جناح کو جب ٹیوبرکلوسس ہوئی تو مسٹر جناح کو انہوں نے کسی سینیٹوریم میں رکھنے کے بجائے انہوں نے ان کو زیارت میں رکھا، اور ان کا اس کے بعد ان کا ایمبولنس یہاں ڈرگ روڈ پہ خراب ہوا. پھر آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا کہ ایوب خان نے ان کو غدار قرار دیا. تو یہ سارے معاملات، اس کے بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو کہا کہ خواجہ ناظم الدین کو ہٹاؤ اور خود گورنر جنرل بن جاؤ، اور اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل آئے، فیلڈ مارشل نے سکندر مرزا کو ہٹائے. تو یہ سارے یعنی یہ سارا جو، یعنی میں اس کو گن تو نہیں کہوں گا، لیکن سارا جو 1947 سے آج تک جو سیاسی غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں، ٹھیک کون کرے گا؟ مسئلہ سمجھ ہے کیا ایک بہت بڑی موومنٹ چلائیں گے آپ؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، کیونکہ یہ باتیں تو پاکستان کی، میں لائبریری میں لے چلتا ہوں آپ کو ہزاروں کتابیں 71 کی ملے گی، 48 کی بھی آپ کی اپنا خان افقلات والی بھی ملے گی، آج کے مشرف دور کی بھی ملے گی. اتنا کچھ لکھا ہے، پڑھا جا چکا ہے. اصل یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ایک تحریک کا درجہ دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو ایک دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کو بچائیں.
پہلے تو ہمیں یہ دھوکہ دیا کرتا تھا، ہمیں یعنی دھوکہ دیا جاتا تھا کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے. اسلام کو کوئی نہ خطرہ تھا، نہ خطرہ ہے، نہ اسلام کو خطرہ ہوگا. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فیڈریشن کو خطرہ ہے. پاکستانی فیڈریشن کو بچانے کے لیے ری امیجننگ آف پاکستان کا یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ہم کو ری امیجن تو کرنا چاہیے، لیکن امیجن کرنے کے لیے اور ری امیجن کرنے کے لیے اور اس کا جو آؤٹ کم ہے کیا، جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس ری امیجننگ میں شامل ہوگا یا صرف ہم ہوں گے؟ مطلب یہ تو ابھی کوئی 4-5 جو اجلاس اس کا ہوگا، پھر اس کا جو اجلاس کا کنکلوژن ہوگا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور کنکلوژن کے بعد ہی کوئی ایک ٹھوس فیصلہ ہم کر سکیں گے کہ اس ملک میں جو ایک پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. جی ظفر ہلالی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز بات کر لیجئے. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوز جو ہے دو پوائنٹ کوز جو ہے، ایک ہے ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کرو. بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو، اور دوسری بات کہ فیملی پارٹیز جو ہیں وہ نہ ہو. اب بوتھ آف دیم آر میرے خیال میں ویری انڈرسٹینڈیبل اور ریزنیبل ڈیمانڈز. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ یہ جو 4 بندوں نے نکل کے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، میں نے کسی کو پوچھا، وہ کہنے لگے کہ ان کے جو کریڈینشلز ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایکس ممبرز ہیں، یا ان کو نکال دیا گیا ہے یا خود چھوڑ کے نکل آئے ہیں. اچھا. اور ان کا جو ٹرم تھا اس میں کوئی خاص ان معاملوں پہ ترقی نہیں ہوئی تھی. لشکر ثانی صاحب جو ہیں وہ پی 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 میں تھے، نون میں تھے، بی این پی منگل میں آ گئے، اور سنا تینوں سے وہ اب نکل گئے. نواب صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ریکارڈ ہے چیف منسٹرشپ کا، کوئی خاص مجھے نہیں پتا. آئی تھاٹ اٹ کوڈ ہیو بین بیٹر. کافی ایسے قسم کے کرٹیسزم ہیں ان کے اس پہ بارے میں جو لوگ کہتے ہیں سم از جسٹیفائڈ. نفتا صاحب جو ہیں وہ نون سے ایکسپیل ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، اور کھوکر صاحب جو ہیں میرے خیال میں ان کا تو بڑا اچھا کوز تھا، سواتی کو انہوں نے سپورٹ کیا. بالکل جو سواتی کے ساتھ ہوا ہے اچھا نہیں تھا. اور جو دوسرے صاحب ہیں، ایک خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب ان کے پاس اختیار تھا اور کیا کیا نہیں کر سکتے تھے اس وقت، تو انہوں نے یہ باتوں کا سوچا ہی نہیں ہے. اب جیسے وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، ایک بیٹا آ گیا ہے یا بیٹی آ گئی ہے یا بھتیجے آ گئے ہیں یا پتہ نہیں اور کیا کیا آنے ہیں ہمارے پارٹیز میں، اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل فیوچر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں ایک ریڈیکل ٹرن ہونا چاہیے ہمارے نیشنل تھنکنگ میں، ان کے کریڈینشلز کچھ بہتر ہونا چاہیے. اتنی بڑی چارج شیٹ ثانی صاحب معاف کریے، ظفر ہلالی صاحب نے اتنی بڑی چارج شیٹ ڈال دی ہے. نواب صاحب یہ ذرا تھا، آپ خود ہی جواب دیجیے گا اس کا. جی بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے پولیٹیشین کا انالیسس، ایک ہے پولیٹیکل اینالسٹ کا انالیسس. یہ جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا رائے ہے، ان کا اپنا سوچ ہے، اپنا فکر ہے. جو ہمارا سوچ ہے، ہم جو حقیقت پسندانہ ہم بات کرتے ہیں، بات بالکل صاف ہے. پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی یہاں آباد ہیں. ہمارا اپنا تاریخ ہے، ہمارا اپنا زبان ہے، ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہمارا اپنا ثقافت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ ری امیجن پاکستان، اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے. یہ جو ہلالی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھی کرٹیسزم ہے، اس پہ بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہلالی صاحب بھی بہت سے یہ جو ٹی وی اینکرز ہیں، بہت سی پولیٹیکل اینالسٹ پولیٹیشنز نے ہلالی صاحب پہ بھی بہت تنقید کیا ہوا ہے. ہلالی صاحب تو سب بھی تنقید کرتے ہیں، نہیں اس قسم کی تنقید نہ میں قبول کروں گا. ہلالی صاحب کو اسلم صاحب ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر ایکس مین ہے، جو ان کے پاس اختیار تھا، جو جس کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ کر سکتے تھے کیونکہ وہ تب پاور میں تھے، تب نہیں کیا گیا، تو اب کیسے کر لیں گے؟ یہ وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے ہلالی صاحب.
اس طرح محترمہ آپ بھی ایک بات سوچیں کہ یعنی میرے نظر میں سیاسی معاملات کو معاشی معاملات کو آپ 5 سال کے اس چھوٹے عرصے میں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو وقت چاہیے. اب فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب بیسک ڈیموکریسیز کا وہ دندہ شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے غدار قرار دیا. مسٹر جناح کو یہ لے گئے اور زیارت میں اس کو انہوں نے بند کیا. یعنی وہاں ان دنوں میں زیارت میں نہ ٹیلی فون نہ روڈ نہ ہاسپٹل نہ ڈاکٹر کچھ نہیں تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ مسٹر جناح کو کسی سینیٹوریم میں یا کوئٹہ کے سینیٹوریم میں رکھتے کیونکہ ان کو ٹیوبرکلوسس تھا, یا ان کو مری میں رکھتے, یا ان کو ایبٹ آباد میں رکھتے. تو مطلب یہ سارے ہلاری صاحب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا ہسٹری کتنا چیکرڈ ہے. یعنی اور یہ جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یعنی ہم پہ تنقید کرتے ہیں, تنقید بالکل ہم سننے کو تیار ہیں اور ہم ہر تنقید کا ہم جواب بھی ہم دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ہر جواب ہے. نواب صاحب, سب سے اہم بات یہاں پر یہ بنتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست کبھی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد نہیں رہی, لیکن ایک اور تاریخی حقیقت بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ 1951 میں نوابزادہ لیاقت علی خان کے امریکہ کے دورے کے بعد فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو آرمی چیف لگانے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر لگانے سے شروع ہوئی تھی. ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ انٹرنلی ہاؤس اگر ٹھیک کر بھی لیں گے تو کیا آپ ایکسٹرنل پاورز جو انٹرپلے کرتی ہیں, جو ہمیں کبھی افغانستان میں اسلام کے نام پہ لڑاتی ہیں اور کبھی دہشت گردی کے نام پہ لڑاتی ہیں, آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اچھا آپ دیکھیں نا کہ ایکسٹرنل جو فورسز ہیں وہ اس لیے ہم پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم خود ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں ہمیشہ. ٹھیک. جب افغانستان کا معاملہ ہوا میں پاکستان نیشنل پارٹی میں تھا اور میں اسمبلی کا میں پراونشل اسمبلی کا میں رکن تھا. اس دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت بند کرو, لیکن آج تک مداخلت ہوئی. آج آپ جائیں قندھار میں, آپ جائیں کہ پاکستانیوں کا کیا حیثیت ہے قندھار میں, کیونکہ ہم ہر معاملات میں, ہم افغانستان کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں, ایران کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں, چین کا جو ارمکی اور سنکیا کا علاقہ ہے, یعنی چین بھی پاکستان سے شکایت کرتا ہے کہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو پاکستان ایڈ کر رہا ہے. اچھا پھر پاکستان کا جو مخدوش جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے سارا دنیا خوفزدہ ہے, سارا دنیا خوفزدہ ہے. اور چاہے وہ چین کے شکل میں ہو, روس کے شکل میں ہو, یا ہمارے دوسرے اسلامی ممالک کے دوستوں, کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ہمارا اتنا مخدوش ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارا سیکیورٹی ایسڈ کسی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے تو دنیا کا کیا حالت ہوگا. تو یہ اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن. یہ صرف ہلاری صاحب کے تنقید سے یا اس کے حمایت سے یا اس کے حمایت سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم کو بیٹھنا ہوگا. ہم کو جو آپ نے کہا کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن تشکیل ہونی چاہیے. آپ نے کہا ریکنسیلیشن میں کہوں گا کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. نہیں, پہلے ٹروتھ کمیشن کو آپ تشکیل دیں. ٹروتھ کمیشن میں مطلب جس طرح بھی یعنی اس کا تشکیل ہو, اور اس کے بعد پھر ریکنسیلیشن دوسری بات ہے. سب سے جو اہم آج پاکستان میں یا بلوچوں, جی میری بات سنیں, جو سب سے اہم ہمارا بات ہے, ہمارا مسنگ پرسن ہے. ہمارے 9, 10, 12, 13 ہزار لوگ ہمارے گم ہیں. اور سرکار کہتی ہے, یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی آتی, ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے. ہمارے لوگ ٹارچر سیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے زندہ ہیں, کتنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. مطلب اس کا جواب ہلاری صاحب کے ساتھ ہے, یعنی ہلاری صاحب کے ساتھ ہمارے مسنگ پرسن کا جواب ہے ان کے پاس. یعنی ہماری اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے معاملات ہم ٹھیک کریں, نہیں, معاملات بہت بگڑ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک آدمی کے اغوا سے, ایک آدمی کے لاپتہ ہونے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیل رہی ہے. جی ناصر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف بلوچستان میں نہیں
گلگت بلتستان سے لے کے KPK پنجاب اور ان سارے علاقوں میں مسنگ پرسنز کا المیہ موجود ہے اور کم نہیں ہے بلوچستان سے، لیکن گنا نہیں جاتا. لیکن ہم آپ کے کنسرن بالکل درست ہے کہ مسنگ پرسنز کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ چلی میں ہوتے تھے، اب ہم نے دیکھ لیے. اصل بنیادی طور پہ میں نے سوال وہی بنیادی طور پہ آپ سے یہی کیا تھا کہ جو انٹرپلے باقی ہو رہا ہے، یہ ہم اگر افغانستان میں دخل اندازی کرتے ہیں اپنے طور پہ نہیں کرتے، ہم کسی اور کے کان ہم نے انہیں پکڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ کرتے ہیں. پھر ایک کان دوسرا پکڑتا ہے، ہم ایران میں کرتے ہیں. پھر تیسرا کان، ہمارے جو کان پکڑے ہوئے ہیں اس کان پکڑے ہوئی کیفیت کے اندر یہ جو معاشی حالت ہے، جس معاشی حالت کے اندر ہم ایک ڈیفالٹ کی صورتحال میں ہیں، ہم یہ اپنا کان کیسے چھڑائیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ نے اپنے کان تو پہلے دن سے آپ نے جو کان پکڑنے والے آپ نے اپنے کان ان کے ہاتھ میں دیے ہیں، آپ ان کے اعلی کار بن گئے ہیں. آپ ان کے کہنے پر آپ ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر مداخلت کرو. نہیں، یہ مداخلت ہمسایوں کے معاملات میں مداخلت بند ہونی چاہیے. آپ کو دیکھیں، ایک ریاست کو ٹھیک کرنے میں پہلے آپ اپنا سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اس کے بعد جو آپ کے ہمسائے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. آج آپ ریاست پاکستان اور ہمارے فورن پالیسی کو دیکھیں، آپ سے ایران خوش نہیں، آپ سے افغانستان خوش نہیں، آپ سے چین ڈرتا ہے، آپ سے ہندوستان خوش نہیں. کشمیر کا مسئلہ اس طرح پڑا ہوا ہے، کشمیر کے مسئلے کو آپ بھول کر ابھی آپ نے نیا کرتارپور کا اپنے دندہ شروع کیا ہوا ہے. تو یہ سارے یہ آپ دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے آپ نے اسلم صاحب. ہلالی صاحب آپ پلیز رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ پلیز کر دیجیے. ہلالی صاحب جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی کا حق نہیں بنتا اور بالکل یہ خراب ہے، اگینسٹ ہمارے مذہب کے خلاف ہے کہ کس کو آپ پکڑ لیں مسنگ پرسن کو اور اس کو ٹرائل پہ نہ لائیں، اس کے خلاف ایکشن جو آپ لے رہے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کریں اور وہ ایکشن مناسب نہ ہو اور قانون کے طریقے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہ ہو. میں بالکل مانتا ہوں وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو کرتا ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے آپ کو، اس کے خلاف عبرتناک سزا ہونا چاہیے. اس طریقے سے شاید یہ رکے. there is no doubt about that. مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، ہم افغانستان تو پہلے دن سے کہا ہے ہم پاکستان کو نہیں مانتے. واحد ملک تھا 1947 میں جو کہا ہم ریکگنائز نہیں کرتے ہیں پاکستان کو. کیوں کہا؟ اس لیے وہ کہا کہ یہ اٹک تک یہ ہمارا زمین ہے. تو ہم کیا کرتے ان کو خوش کرنے کے لیے؟ کہتے ہاں آ کے لے لو. اور اگر افغانستان میں روس کا انویژن آیا اور اگر ان کے لوگ بھاگ کے ادھر آئیں، ہاں میں مانتا ہوں آپ کی بات. میں تو سمجھتا ہوں ڈوز آف سوشلزم تو بڑا اچھا ہوتا افغانستان کے لیے، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں. مگر اس وقت ہمارا پورا ملک اور افغانستان چاہتا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کے لڑے ان کے خلاف. ہم نے لڑا، ہمارے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ہماری اسٹوپڈیٹی تھی کہ ہم نے جا کے اتنا کیا، اتنا سب کیا امریکنوں کے کہنے پہ. ہاں مگر ہمارے کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. ایک ملک ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہے، 10 گنا ہمارا سائز ہے، اس کا نیوی 8 گنا ہے، 6 گنا ہے، اس کا ایئر فورس 8 گنا ہے، اس کے آرم فورسز 4 گنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ بھارت ماتا کا علیحدگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان، یہ ہمارا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ملک کے خلاف لڑنے کے لیے ہم کچھ پالیسیز نہیں چلا سکتے؟ مثال کے طور پہ جو آ کے ہمیں مدد کرتا ہے، کیا چین نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں 1965 میں؟ مجھے پتا ہے میرے رشتہ داروں نے جا کے سٹاف ٹاکس کیا تھا 1965 میں چین کے ساتھ. اگر انڈیا اٹیک کرے بڑی اچھی بات ہے، اور ہم نے چین کے ساتھ بڑی اچھی یہ فوج کی ہے. As far as Iran is concerned, ہماری ریلیشن شپ ایران کے ساتھ it might not be perfect, it might not be very good, مگر ٹھیک ہے، it's good، چل رہا ہے. وہ آپ ان کو وہ بھول جائیں. آج جو پرسوں جو ہوا تھا بلوچستان کے علاقے میں ایران سے آ کے ہمارے خلاف اٹیک ہوا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہوں نے کروایا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ انہوں نے کروایا. کیا ان کی نیگلیجنس تھی؟ بالکل تھی. اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم نے ان کو کہا روکو. یہ ہوتا رہتا ہے.
مگر افغانستان کے ساتھ جس ملک نے ان کو زیادہ مدد کیا ہے، یہ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ 4 ملین ہم نے ان کے لوگوں کو رکھا ہے، ان کا پورا فارن ایکسچینج ریکوائرمنٹ 40 ملین کی ریکوائرمنٹ ابھی اسمگل ہو کے جا رہی ہے افغانستان کو. اگر ہم وہ روک دیتے تو وہ کس چیز سے کیا خریدتے بھائی؟ کون ان کو مدد کرنے جا رہا ہے؟ سینکشنز لگا ہے پوری دنیا ان پہ. تو کہنے کی بات یہ، دیکھیے غلطیاں ہم نے کی ہے ریسانی صاحب، بالکل کی ہے، میں مانتا ہوں، انہوں نے بھی کیا ہے. اور ہماری کچھ ضرورات ایسی ہیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. ہمارا انیمی جو ہے اتنا گنا ہمارے سے بڑا ہے، تو وی ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس. اور کبھی کبھی غلطیاں ضرور ہو رہی ہیں، آپ کا کرٹیسزم ویلڈ ہے بالکل فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. نواب صاحب لمبی بات ہو گئی. ہاں جی جی نہیں ایک منٹ ہلالی صاحب کو آپ بتائیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، ریاست کلات واز اے انڈیپینڈنٹ اینٹی آل ٹوگیدر. اٹ واز ریکگنائزڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسرے ملک. یہ ایک بات. 1948 میں خان میر احمد یار خان مرحوم اللہ ان کو مغفرت کرے، مسٹر جناح کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن آف کلاس اسٹیٹ. آج تک اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. اس طرح تو آپ محمد علی جناح کے تصویریں پاکستان کے کرنسی بلز پہ ہیں، ہر دفتر میں آپ جائیں مسٹر جناح کی تصویریں ہیں. میرے ساتھ یہاں انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن میرے پاس پڑا ہوا ہے. کیا آج تک آپ نے کبھی سوچا، ہلالی صاحب نے کبھی سوچا کہ مسٹر جناح کے اس دستخط کو ہم عملی جامہ پہنائیں؟ نہیں. اس کے بعد 58 میں آپ نے خان کرات کو گرفتار کیا ہے. ایک شخص، ایک ہمارا خان جب اپنا پورا 4 ریاستیں پاکستان کے ساتھ الگ کرتا ہے، اور اس کے بعد 48 میں آپ خان میر احمد یار خان کو آپ لوگ قید کر کے 3 سال آپ اس کو قید میں رکھتے ہیں، یہ انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف نہیں. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں غلط آدمی ہوں، میں غلط کام. میرے گاؤں کو جنرل پرویز مشرف نے میرے گاؤں کو بلڈوز کروایا، سرکاری بلڈوزر، سرکاری اہلکار، اس میں فرنٹیئر کور، اس میں لیویز کے لوگ تھے، اور ہمارے کتے، ہمارے جانور، ہمارے ٹریکٹر، ہمارے سب کچھ انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ یعنی اس سے بریکنگ اور اس سے کور کمانڈر بلوچ تھا، کور کمانڈر تو بلوچ تھا اس وقت، جنرل قادر تھا. جی یہی تو میں نے کہا کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو نکلی ہو. صحیح بات ہے جی. بہت بہت شکریہ نواب صاحب. قیمتی وقت سے میں مستفید کیا، بہت شکریہ. اسلم ریسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پنجاب کی سیاست پر کچھ بات کریں گے اس بریک کے بعد.